قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سامعین کرام، ناظرین کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم نوجوان، ہم سفر اور ہم منزل نوجوانوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام مجید اور قرآن حمید کو سمجھنے اور سمجھانے کی نیت سے اس عرف تندور اور دجالیت کے زمانے میں ایک مرتبہ پھر جمع کیا. ہم اپنا مضمون قراءت قرآن مع تجوید و قراءت، قرآن مجید کو پڑھنا تجوید و قراءت کے ساتھ اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. پچھلے کئی اسباق میں ہم نے قرآن مجید کے ان تمام قوانین کو دہرایا جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. میں زبانی ان قانونوں کو دہرائے دیتا ہوں، اور آج بورڈ سامنے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پر بھی چھوٹا سا امتحان ہے کہ آپ نے اپنے ذہن نشین کیے گئے قانون کو عمل میں لے کر آنا. سب سے پہلے ہم نے حرکات پڑھی، زبر زیر پیش، جس کو پڑھنے کا اصول نہ ہم لمبا کریں گے اور نہ جھٹکا دیں گے. اس کے بعد دو زبر، دو زیر، دو پیش، جس کو تنوین کہتے ہیں. ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو تنوین یعنی کہ غنہ کہتے ہیں. تیسری حرکت کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھتے ہیں. اس کے بعد جزم، جزم جس بھی حرف پر ہو اس حرف کو ساکن کہا جاتا ہے، اس پر حرف پر سکون کرتے ہیں. جزم اپنے پچھلے متحرک حرف کی ہمیشہ محتاج ہوتی ہے، اسی لیے کبھی بھی دو ساکن حرف ایک ساتھ نہیں آتے. اس کے بعد ہماری شد، شد بھی پچھلے حرف کے ساتھ ملانا لازمی، اس کو دو دفعہ پڑھنا لازمی، زور سے ادا کرنا یہ بھی لازمی. لیکن چوتھی شرط کہ کبھی اگلے حرف کے ساتھ ملانا اور کبھی خود پڑھنا، یہ منحصر ہوتی ہے وقوع. اس کے بعد ہم نے چھوٹی مد جو کہ 3 الف کے برابر لمبی کی جاتی ہے. اس کے بعد بڑی مد اس کو 5 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے نیچے پچھلے کچھ اسباق میں حروف لکھے گئے. وہ حروف حلقی جو تنوین اور نون ساکن اور میم ساکن کا غنہ ختم کرتے ہیں. وہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، عین ہا. اس کے بعد 5 حروف قلقلہ ہیں جو جب بھی ساکن ہوں گے یعنی ان پر جزم ہوگی تو ہم نے ان پر قلقلہ کیا. قلقلہ ہوتا ہے کسی بھی سکون والے حرف کو حرکت دینا، اس کو متحرک کرنا، اس کو چھوٹا سا جھٹکا دینا. اس کے بعد 3 حروف مدہ: الف، واو، یا. الف سے پہلے زبر ہو تو حروف مدہ، واو سے پہلے پیش ہو تو
تو حروف مد اور یا سے پہلے زیر ہو تب حروف مد۔ اس کے بعد واو ساکن اور یا ساکن حروف لین کے پڑھیں۔ حروف مد میں بھی واو ساکن اور یا ساکن، حروف لین میں بھی واو ساکن اور یا ساکن، لیکن فرق یہ ہے کہ حروف لین کا واو ساکن اور یا ساکن اپنے سے پہلے ہمیشہ زبر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے ان کو لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ ہمارے وہ قانون اور قواعد ہیں جن کی مدد سے ہم قرآن مجید کو، اس کے تمام مخارج کو اسی مخرج سے پڑھیں گے جو وہاں پر لاگو ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا، موٹے قاف کے ساتھ قلب اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور باریک قاف کے ساتھ قلب اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ تو جب قلب کو قلب پڑھیں گے تو تب تو معنی دل بنے گا، لیکن اگر موٹا قاف کا قلب ہو اور اس کو بھی آپ نرم لہجے میں قلب پڑھیں تو قرآن مجید کا سارا مطلب غلط ہوتا ہے۔ تو ان قانونوں کو زبانی یاد رکھنا اور ذہن نشین کرنا، پھر اس کے حساب سے چلنا، یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ واپس ہمارے اپنے سبق کی طرف۔ سبق ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آخری سپارہ شروع کیا اور ہم نے پہلا پیج مکمل کیا، 34 آیات مکمل کی۔ اب 34 آیات پڑھنے کے بعد آپ اس حدیث کے مکلف بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، آپ نے آگے پہنچانی ہے اگر آپ کو ایک آیت بھی صحیح آتی۔ تو ان 34 آیات میں آپ کو اگر ایک آیت بھی صحیح آتی، اس کو پڑھنے کے سارے قانون آتے، اس پہ جو قانون لاگو ہو رہے ہیں وہ آپ کو ذہن نشین ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے وہ آگے پہنچانا، اپنے گھر والوں کو پہنچائیں، دوست احباب کو پہنچائیں، یا دنیا میں آج جو سوشل میڈیا کا دور ہے کسی کو بھی پہنچائیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جس بندے نے ہمیں ایک آیت بتائی وہ قرآن مجید کا سارا فقہ بھی جانتا، وہ سارے طلاق کے مسئلے بھی جانتا، وہ نماز جنازہ کے تمام مسئلے بھی جانتا، وہ عیدین پڑھانے کا طریقہ بھی جانتا، وہ یہ آیت سوال پوچھتے ہوئے اس حدیث کو ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ شاید اس شخص نے اس حدیث کا عمل کیا ہو کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے تو آپ آگے پوچھیں۔ میں بھی جب حفظ کر کے یہاں آیا تھا تو مجھ سے بھی لوگوں نے طلاق کے مسائل پوچھے، نکاح کے مسائل پوچھے، جبکہ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے قرآن مجید ابھی ترجمے سے بھی نہیں پڑھا، میں نے یہ مسئلے نہیں پڑھے۔ تو وہ غلط خیالی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ پھر آپ کیسے حافظ؟ بھائی حفظ کرنے کا طلاق کے مسائل سے کوئی رشتہ نہیں، حفظ کرنے کا نکاح کے مسائل یاد کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ حفظ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو قرآن مجید دیکھے بغیر پڑھنا آنا چاہیے، آپ کو دیکھے بغیر پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی سپارے کی آیت ہے، کون سی سورت کی آیت ہے، یہ حفظ کا مطلب ہے۔ تو آپ بھی جب بلغوا عنی ولو آیہ پہ عمل کریں گے تو آپ کو بھی یہ باتیں سننے کو ملیں گی، لیکن آپ نے اس سے الجھنا نہیں ہے، آپ نے اس سے بحث نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کہنا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اگر آپ کو ایک آیت بھی صحیح سے آتی ہے تو آپ نے آگے پہنچا دیا، اور اس حساب سے ہم بہت ساری باتوں کے ذمہ دار بنتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے۔ ہم سبق شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 4 پارے کا، سورہ نبا چل رہی ہے، آیت نمبر 35 ہم شروع کریں گے۔ اور ہم یہ جتنا بھی پچھلا سبق پڑھا یہ ہم نے ہیں تو ہم سپارے میں، لیکن ہم نے قاعدے کے قوانین سے پڑھا، ہر حرف کے جوڑ نکالے، پھر اس سے دوسرے لفظ کے جوڑ نکالے، پھر دونوں لفظوں کو جوڑا، پھر آیت بنی۔
یہ چیز ہمارے لیے ضروری ہے قرآن مجید کو صحیح انداز میں سیکھنے کے لیے۔ آیت نمبر 35 سورہ نبا، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 2 چاہتا ہے۔ تعوذ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لام زبر الف لا، یہ الف ہے حروف مد، الف ساکن سے پہلے زبر تو ایک الف کے برابر نمبر ہے۔ یا زبر سین، یس، سین ساکن پچھلے متحرک حرف کی محتاج، پچھلا حرف متحرک ہوگا تو پڑھا جائے گا۔ بالفعل یہاں پہ یا بھی ساکن ڈالتے ہیں بالفعل، تو کیسے پڑھیں؟ یا کا متحرک ہونا لازم ہے، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو۔ میم زبر یسمع، عین پیش واو یسمعون، نون زبر یسمعون، فاضل یا، آ زبر الف فیہا، لام زبر غین، واو دو زبر واو، لام واو، واو زبر لام واو، لام زبر الف لا، لام واو ولا، کاف زیر دال، دال کھڑی زبر کدا، یا دال مشدد پچھلے حرف سے ملانا لازم، 2 دفعہ پڑھنا لازم، اور سخت پڑھنا بھی لازم۔ اس کو قضا والے پڑھ سکتے، قضا یہ لازم، دال کو مشدد کرنا لازم۔ البتہ چوتھی شرط یہاں پہ نہیں، ہم نے زال کو با کے ساتھ نہیں ملانا بلکہ زال کو خود ہی پڑھنا، زال کھڑی زبر را، کدا، بادو زبر کذابن، اور وقفاً کذابا، بادو زبر بن، ایک الف کے برابر ہونا چاہیے۔ اگر رکنا ہے تو پھر 2 زبروں کا اصول جو ہے بڑھا کہ ایک زبر رہ جائے گی اور ایک زبر کو الف بنا دیں تو ہمارا بنے گا کذاب۔ آیت مکمل ہوئی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جیم زبر، زاد زبر الف مد، جزاء، حمزہ 2 زبر میم، جزاء۔ اب میم کس کے ساتھ ملے گی؟ رے کے ساتھ نہیں، را کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے کہ نون ساکن ہے اور را مشدد ہے، تو را شاد والا حرف میم کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو میم زیر را میر، میم زیر را۔ آپ کو میں نے ایک 2 اسباق پہلے پڑھایا تھا کہ را کے قانون یہ ہیں کہ را سے پہلے اگر زیر آ جائے تو ہم نے را کو باریک پڑھنا، سمجھ آئی؟ لیکن یہاں پہ 2 قانون کٹ ہو، میم زیر را جو مر ہے اس میں را باریک پڑے، لیکن اس سے فوراً بعد را پہ زبر، آپ میری بات سمجھے؟ میم زیر را جو مر مل رہا ہے یہ را باریک پڑے گا، لیکن پھر را پہ زبر آ رہی یعنی اوپر کی حرکت، اب را کو پر پڑے گا،
تو یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے میر رب، میر باریک پڑھیں گے اور رب میں را کا پور پڑھیں گے، کیونکہ میں نے آپ سے جب شد کا سبق پڑھا تھا تو یہ سمجھایا تھا کہ را اصل میں دو دفعہ، پہلی را ساکن، دوسری متحرک، ہر مشدد حرف دو ہوتے، دو دفعہ، ٹھیک ہے؟ تو میم رے کے ساتھ جو مل رہی ہے، را کے ساتھ مل رہی ہے، وہ را باریک ہے، تو ہم پڑھیں گے میر، لیکن پھر دوسری را جو متحرک ہے اس کے اوپر کی حرکت ہے تو ہم پڑھیں گے را، ٹھیک ہے؟ یہ بنے گا میر رب، کیا بنے گا؟ میر رب، بعد میر رب بھی، کاف زبر، کاف زبر، اب اس کو کا نہیں پڑھنا، یہ باریک کا، اس کو کاف زبر کا، میر رب کا، عین زبر، عین زبر، قا زبر الف مد، عطا، ہم نے دو زبر، یہاں پہ غنہ کرنا ہے کہ نہیں؟ نہیں کرنا، کیونکہ تنوین کے بعد آگے حروف حلقی کا تیسرا حرف ہا جو تنوین کا غنہ ختم ہے، قانونی طور پہ حمزہ دو زبر ان ہی بنے گا، لیکن یہاں پہ ان نہیں بنے گا، ٹھیک ہے؟ ہا زیر ٹھیک، سین زبر الف حصا، با زبر الف کیا بنا؟ آیت مکمل ہوئی، جزاء من ربک عطاء حسابا، جی با زبر با، بعد سین ربس، سین زبر کیا بنا؟ میم کھڑی زبر، واو کھڑی زبر، رب السماوات، دالب رب السماوات، واو زبر لام، حمزہ زبر را، والارض، اب یہاں پہ حمزہ زبر را اور پورا پڑھیں گے، لیکن بالفرض اگر ہو حمزہ زیر را میر پڑھیں گے تو اوپر کی حرکت کے ساتھ اور پڑھا جائے گا، نیچے کی حرکت کے ساتھ باریک پڑھا جائے گا، حمزہ زبر را اور واضح ارض، رب السماوات والارض، واو زبر، میم زبر الف، وما، با زبر یا، نون زبر، بین، آپیش، بینہو، میم زبر را، بینہما، قاف زبر خا، بینہما الرحم، میم کھڑی زبر، نون زیر، بینہما الرحمن، لام زبر الف، یا زبر میم، لا یم، لام زیر، لا یملک، کاف پیش واو، لا یملکو، نون زبر، لا یملکون، میم زیر نون، آپیش، منہو، خاطر، با زبر الف، خطاب، با زبر الف، خطابا، رب السماوات والأرض، وما بينهما الرحمن، لا يملكون منه خطابا، يا زبر ميم زبر، يوم، يا زبر
قاف پیش واو یقو میم پیش قا قاف پیش واو یقوم ہا پیش یقوم الروح واو زبر لام میم زبر والما لام کڑی زبر مد حمزہ دیکھ والملائک قاف زبر والملائکہ قاف پیش جی والملائکۃ صا زبر خا فا زبر الف صفا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لام زبر الف یا زبر تا زبر یتا قاف زبر لام یتکل لام زبر یتکلم میم پیش واو نون زبر یتکلمون حمزہ زیر لام لام زبر الف الا میم زبر نون حمزہ زبر دال زیر نون زبر من اذن لام زبر ہا پیش خا خا زبر خا حر یہاں پہ ہا اور خا دونوں ساتھ ساتھ آ گئی تو علیحدہ علیحدہ حر میم کڑی زبر لا حر نون پیش نو له الرحمن واو زبر واو زبر الف وقا لام زبر لا وقال صا زبر واو زبر الف صوا با زبر الف صوابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن له الرحمن وقال صوابا دال کھڑی زبر لام دے ذالک قاف زبر لام ذالک یا زبر وا کون سا وا ہوا ہے حروف لین جب یا پیش وا ہوگا تو حروف مدہ یا زبر وا یو حروف لین میم پیش لام ذالک اليوم ہا زبر قاف قاف پیش کیا بنا ذالک اليوم الحق کاف پہ رکیں گے کلکلا بھی کریں گے لیکن شاد بھی ہم نے ختم نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ذالک اليوم الحق حق نہیں کہنا بلکہ حق کو کہنا ٹھیک ہے نارمل وقف کریں گے کلکلا بنے گا ذالک اليوم الحق ٹھیک ہے لیکن شاد کی وجہ سے پڑھنا ہے ذالک اليوم الحق ٹھیک ہو گیا صاف پڑھیں گے آگے فا زبر میم زبر نون فمن شین زبر الف مد فمن شاء زبر تا تا زبر ای فا زبر کیا بنا دال زبر اتخذ حمزہ زیر لام کھڑی زبر الى با زبر با باغیر ربی ہا کھڑی زیر ربی میم زبر حمزہ کھڑی زبر ما با زبر الف ما با فمن شاء
نون کڑی زبر کاف پیش میم انذرناکم عین زبر دال زبر الف عذاب قالوا زبر عذابا قال زبر قادر یا قریب قالوا زبر قریبا وقفا قریبا یا زبر وا میم زبر یوم یا زبر نون قاد پیش ینظر را پیش لام ینظر میم زبر را ینظر المرء حمزہ پیش ینظر المرء میم زبر الف قاف زبر تا دال زبر قد میم زبر تا ما قدمت یا زبر دال کھڑ زبر ید ما پیش یدہو واو زبر یا زبر ویا قاف پیش واو ویقول لام پیش لام ویقولون کاف کھڑی زبر فادر کافی قاف پیش کافر یا کھڑی زبر لام زبر یا لی تا زبر یا لیت نون زیر یا لیتنی کاف پیش نون کاف پیش کنت کاف پیش را کھڑی زبر ترا با زبر الف ترابا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت